علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے، لیکن بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں، اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ربیع الثانی ہے، بڑی 11ویں کا مہینہ ہے، پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ امام الطرفین، امام النقا، رئیس الاتقیاء، تاج الاصفیاء، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، آپ صرف صاحب کرامات ہی نہیں تھے، آج ان کی کرامتوں پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اچھا، کرامات میں ناظرین بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جنرلی کرامات پہ بات ہوتی ہے ہم اس پہ تو بات کریں گے، لیکن میں ایک بڑا اہم سوال آج کروں گا مفتیان سے، میرے ساتھ رہیے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صرف صاحب کرامات ہی نہیں تھے بلکہ آپ سراپائے کرامات بھی ہیں۔ ناظرین، یعنی یوں سمجھ لیجیے، مجھے جملہ کہنے دیجیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام میں صرف صاحب معجزات نہیں بلکہ سراپائے معجزات بھی ہیں، اسی طرح سے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام میں صرف صاحب کرامات نہیں بلکہ سراپائے کرامات بھی ہیں۔ ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شیخ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ کی کرامات حد تواتر کو پہنچ چکی تھی، ان میں سے سب سے بڑی کرامت مردہ دلوں کی مسیحائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ آپ کا وجود عالم اسلام کے لیے ایک باد بہاری تھا جس نے دلوں کے قبرستان میں نئی جان ڈال دی تھی اور عالم اسلام میں روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی تھی۔ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس میں یہودی اور عیسائی اسلام قبول نہ کرتے اور خونی اور جرائم پیشہ توبہ سے مشرف نہ ہوتے اور فاسد الاعتقاد اپنے غلط عقائد سے توبہ نہ کرتے۔ ناظرین، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ ابن تیمیہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ اب بات یہ ناظرین کہ ولایت کا مقصد کرامت کو ظاہر کرنا نہیں ہے بلکہ طریقت و تصوف کی راہ میں کرامات کے ظہور کا مقصد فقط بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا ہوتا ہے۔ مردان حق ان کرامات کو ناظرین اپنا کمال نہیں سمجھتے بلکہ یوں کہیے کہ وہ تو اپنی جوتیوں سے لگی ہوئی خاک کو بھی اس کے برابر نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے نزدیک شریعت پر استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین یہاں پہ کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بڑا مختلف ہے۔ یعنی جہاں وہ شریعت کے مکمل طور پہ ایک پہاڑ کی صورت میں نظر آتے ہیں، ایک مضبوط پہاڑ کی صورت میں نظر آتے ہیں ناظرین، وہیں کرامات کا آپ بہتا سمندر بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے ناظرین کہ ماں کے بطن سے 18 پارے یعنی آپ نے حفظ کیے ہوئے تھے اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ دنیا میں تشریف لائیں تو اسی سال ناظرین 1100 لڑکے پیدا ہوں۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ 10 سال کی عمر میں آپ کو آپ کی ولایت کا اعلان جو ہے وہ باقاعدہ آپ کی سماعتوں میں پہنچا دیا جائے۔ یہ کرامت نہیں ہے ناظرین تو اور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس انداز سے نوازا کہ آپ 18 برس کی عمر میں جب بغداد کی طرف نکلتے ہیں تو آپ کی نگاہ سے ڈاکوؤں کا ایک پورا قبیلہ جو ہے وہ طائب ہونے کے بعد اللہ کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ کرامت نہیں ہے ناظرین تو اور کیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ گار، بڑے بڑے سیاہ کار جب آپ کی بارگاہ میں آتے اور صرف آپ کی نگاہ پڑتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولایت عطا کر دیا کرتا تھا۔ یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے ناظرین کہ 40 برس تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ کرامت نہیں ہے ناظرین تو اور کیا ہے کہ 70 ہزار کے مجمع سے آپ خطاب فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے اور عالم یہ ہوتا تھا کہ لا تعداد لوگ غیر مسلم اس میں شامل ہوتے تھے اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جس وقت آپ واعظ فرماتے تھے ناظرین تو صرف انسانوں کی تعداد وہاں پر موجود نہیں ہوتی تھی بلکہ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں گدا کر بن کر آپ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ اور یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ابن جوزی جیسی شخصیت ناظرین جب آپ کی بارگاہ میں آتی ہے تو ان کا علم ایک طرف رہ جاتا ہے اور نگاہ غوث العظم ان کو کچھ اور بتانے لگتی ہے۔ اور یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے ناظرین کہ جس وقت آپ نے دعویٰ کیا کہ میرا قدم دنیا کے تمام اولیاء کی گردن پر، تو دنیا کے تمام اولیاء نے پکار کر کہا کہ یقیناً ہمارے تمام کے سر جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں جھکے ہیں۔ تو آج بنیادی طور پر غوث العظم کی کرامات کے حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ عطا فرمایا اور کس انداز سے آپ کا فیض لوگوں میں منتقل ہوا۔ ساتھ ناظرین اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، صوفی ہیں، دانشور ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں، میٹھی گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، استاذ الحدیث ہیں، قابل احترام ہیں، محترم جناب علامہ محمد ظہیر
بٹ صاحب. اور تیسری شخصیت سجادہ نشین ہیں معروف درگاہ عالیہ کے, بہت ہی خوبصورت انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں محترم جناب صاحبزادہ سید زین العابدین صاحب. اور آخر میں انشاءاللہ منقبت کے لیے صاحبزادہ عثمان الحسنین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ تینوں احباب کو خوش آمدید. السلام علیکم. مزاج گرامی. اچھا جی, سب سے پہلے جامی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو کرامت کی جو تعریف ہے یہ بنیادی طور پر اس کی حقیقت کیا ہے, یہاں سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے شروع میں آپ نے انٹرو میں کافی باتیں کر دیں, میں یہ تذکرہ کرنے سے پہلے چند چیزوں کو اگر شامل کر لوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کے علم خاص کو متعلق کیا ہے ہدی للمتقین کہہ کے, یعنی قرآن کی ہدایت خاصہ متقین کو ملے گی. جن کو آج ہم اولیاء کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ اور تقوی کے اس معیار کو اپنا طرز زندگی بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو علوم خاصہ عطا فرمائے. یہ قرآن سے ثابت ہے. اسی طرح اگر صوفیاء کا تذکرہ پڑھیں, 2 آیتیں اور میں پڑھتا ہوں. صوفیاء نے معاشرے میں جہاں خوف و غم سے ہر بندہ نڈھال ہوتا ہے, وہاں اس خوف و غم میں یہ اطمینان کا نشان ہے. ان کو خوف و حزن ہوں گے لیکن وہ ان کو پریشان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. ان کو دل و دماغ پر سوار نہیں ہو سکتے. تیسرے قرآن کی اگر آیت میں لے لوں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یہاں رزق کے معنی میں بڑی وسعت ہے. عام طور پر تو مفسرین نے رزق کا ایک معنی یہ کیا کہ اس سے مراد فراخی رزق ہے, وہ غیب سے مل رہا ہے. صوفیاء کے نزدیک اور ابن عربی کے نزدیک اس رزق سے مراد تصرف, اس رزق سے مراد کرامت کا ملنا. اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کے درجے پر فیض کرتا ہے جو عام بندے وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے. باقی اللہ کے ایک نظام ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو فوراً یہ بات آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا عظیم انتخاب, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, واللہ یجتبی من یشاء, اس کا آپ پیک کرے عتم تھے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے کمالات اور فیوزات کا مظہر عتم بنایا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے بعد مظہر عتم کا جلوہ اگر کہیں نظر آتا ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں سے ایک مختصر تعریف ذرا سے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو عام سمجھنے والا. ہاں, کرامت بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کی جو ایک ایمان کی اور تقوی کی کیفیت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی خرق عادت فعل ظاہر کرتا ہے. یعنی عام روٹین سے ہٹ کر کام اس ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے ولی کے توسط سے ظاہر ہوتا ہے, اس کے توسط سے اور اس کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جملے اور لکھے ہیں. وہ لکھے کہ ولی کی کرامت بنیادی طور پر نبی کے معجزے کا عکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کے ساتھ جو نبی کا رابطہ ہے اس کی دلیل ہوتا ہے. اسی طرح جو ولی کی کرامت ہوتی ہے یہ انبیاء سے جو غیب کا نظام وابستہ ہے یہ اس کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب بڑے آسان کر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو انبیاء کرام سے ظہور ہوگا وہ معجزہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور جو ایک عام شخص سے ظہور ہوگا وہ کرامت ہوگا. جو ولی اور نیک جو ولی ظاہر ہوگا ان سے مراد یہی ہے بالکل ٹھیک کہ جو ولی ہے یا صوفی ہیں ان سے جو ظہور ہوگا وہ کرامت کہلائے گی, لیکن وہ عقل سے ماورا بات ہوگی. عقل سے ماورا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب ابھی بتائیے قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا اس کی کوئی دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ جو کرامات ہیں ان کی ریلیونس جو ہے قرآن اور سنت سے بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب جنید صاحب. آج کی ہماری گفتگو حضور سیدنا محبوب سبحانی شہباز لامکانی شیخ سیدنا عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے حوالے سے ہے. اور آپ نے قرآن مجید سے کرامت کے ثبوت کے بارے میں سوال فرمایا. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں قدرتوں کو بیان فرماتا ہے وہیں اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی طاقتوں, تصرفات اور ان کی کرامات کا بھی ذکر فرماتا ہے. 19ویں پارے سورۃ النمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. اس کو میں اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام دربار سجا کے بیٹھے ہیں اور آپ کے دربار میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے طاقتور جن وہ بھی موجود ہوتے تھے, تو آپ کو جب خبر ملی کہ ملکہ سبا اپنے تخت پر
برا جمان ہے تو آپ نے اپنے درباریوں سے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر لایا جائے. تو ایک جن نے آگے سے کہا جی میں لا سکتا ہوں لیکن مجھے اتنا وقت چاہیے جتنے وقت میں آپ کا دربار جو ہے وہ برخاست ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے آپ کے ایک امتی ایک انسان نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت لا کر آپ کے قدموں میں پیش کر سکتا ہوں. عاصم بن برقیہ جی. اور ان کی شان قرآن نے بیان کی قال الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کا علم دیا تھا. تو انہوں نے یہ کہا، اس میں ایک جملہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ابھی قبلہ جامی صاحب فرما رہے تھے کہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ ولی کی کرامت کے پیچھے ہوتا ہے اور ولی کی کرامت اس کا عکس ہوتی ہے. جی جی. اب دیکھیے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں لا سکتا ہوں، یہ اپنی طاقت بتائی، لیکن آگے قرآن کے لفظوں پہ غور کیجئے. قبل ان یرتد، اس سے پہلے کہ لوٹ کر آئے، الیک آپ کی طرف، طرف کا آپ کی نگاہ. اب یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھنے والا امتی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی نگاہ کرم پہلے مجھ پہ ڈالیں، ٹھیک ہے، اور وہ نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف بعد میں آئے گی اور آپ کی نگاہوں کے فیض سے وہ تخت میں پہلے لے آؤں. کیا بات ہے، کیا خوبصورت تشریح کیا آپ نے. واہ واہ واہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ولی کی طاقت ہے وہ در حقیقت نبی کی طاقت کا پرتاؤ. کیا خوبصورت تشریح ہے. واہ واہ. اس واسطے قرآن قطع کلام کی معذرت، آج تک لوگ یہی سمجھاتے رہے پلک جھپکنے سے پہلے. جی جی. لیکن آپ نے جو تشریح کیا کیا کمال بات ہے. واہ سبحان اللہ. قرآن کی گرامر پہ غور کیجئے. قبل ان یرتد، اس سے پہلے کہ لوٹ کر آئے، الیک آپ کی طرف، طرف کا آپ کی نگاہ. تو گویا نگاہ کرم آپ پہلے مجھ پہ ڈالیے اور اس نگاہ کا فیض یہ ہوگا، اس کا پرتاؤ ہوگا. اس کا پرتاؤ یہ. کیا بات ہے. تو اب قرآن مجید فرقان حمید سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ صرف دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر آپ کے قدموں میں پیش بھی کر دیا. اچھا میں حیران ہوں علامہ صاحب، قطع کلام کی معذرت، آپ بات آگے بڑھائیے، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. میں آج تک حیران ہوں اس بات پہ، لیکن ظاہر ہے مشیت خداوندی اور میرے رب کی قدرت. 2500 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے جی بیت المقدس اور یمن کے درمیان. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تخت زمین کے اندر گیا اور زیر زمین آیا اور پھر اس کے بعد نکلا اور پلک جھپکنے سے پہلے سارا کام ہو گیا. اب یہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا. اور قرآن مجید فرقان حمید سے جہاں حضرت آصف بن برقیہ کی یہ قدرت ظاہر ہو رہی ہے، وہیں قرآن مجید اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اصحاب کہف جو کہ اپنے دور کے ولی تھے، 7 احباب تھے، ان کا بھی ذکر قرآن مجید نے سورہ کہف میں فرمایا، بلکہ ایک پوری سورت ان کے نام سے موسوم کی. اس کا نام ہی سورۃ الکہف ہے اور اس کی بہت ساری فضیلت بھی ہے. اس میں بھی قرآن مجید ان کی شان بیان کرتا ہے کہ 309 سال تک لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9، 309 برس تک وہ غار میں لیٹے رہتے ہیں. اور 309 برس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے تغیرات، دن اور رات کی گردش لیل و نہار چلتی رہتی ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں، اور اتنے طویل عرصے میں تو محلات کھنڈرات میں بدل جاتے ہیں، آبادیاں ویرانوں میں بدل جاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ تغیرات زمانے میں رونما ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے یہ ولی جس شان سے لیٹے ہیں، ان کے جسم بدلنا تو دور کی بات، ان کے جسموں پر موجود جو لباس ہے اس میں بھی کوئی تغیر رونما نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اللہ تبارک و تعالی ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے نظام قدرت کو تبدیل فرما دیتا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. کہ سورج جب چڑھتا ہے اور سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ ان سے کروٹ بدل کے جاتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ شانیں عطا فرماتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ جب حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے پاس تشریف لاتے تو پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسمی پھل آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ دروازہ بھی بند ہے، محراب میں کوئی داخل بھی نہیں ہوا، اور یہ موسم یہاں اس علاقے میں یہ پھل موجود بھی نہیں ہیں، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ گئے؟ تو فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کریم کا کرم ہے. اچھا اب یہ بات تو یہاں روک کے میں مزید آپ کی طرف آؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس بات کو اور آگے بڑھا لیں. صحیح صاحب، ایک بات یہ ہے کہ جیسے آصف بن برقیہ کا حوالہ آیا کہ کتاب کا تھوڑا سا علم تھا نا. اچھا وہ تو سلیمان علیہ السلام کی ظاہر امت سے تھے، یہاں تو نبی کی امت کی بات ہو رہی ہے، اور نبی کی امت میں بھی نبی کے جو لاڈلے ان کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو نبی کے اتنے سارے لاڈلے جو اولیاء کرام کی صورت میں پوری دنیا میں بکھرے میں اور اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں نا بنیادی طور پہ، تو ان ڈیوٹیز کو ادا کرتے ہوئے کبھی کبھی کرامات کا ظہور بھی کرنا پڑتا ہے ان لاڈلوں کو. تو کیوں ہوتا ہے؟ ابھی اسپیسیفک غوث اعظم پہ بات نہیں ہو رہی، ابھی ان کی کرامات پہ آئیں گے. جنرلی بات کرتے ہیں کہ یہ جب ڈیوٹیز ادا کرتے ہیں تو کرامات کا ظہور بھی کرنا پڑ جاتا ہے. کیوں اور کس وقت جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت بہترین طریقے سے کرامت کے ثبوت کے بارے میں قرآن عزیز سے گفتگو بٹ صاحب نے کر دی، اور اس کی حقیقت کے بارے میں جامی صاحب نے گفتگو فرما دی ہے. کرامت کا ظہور در حقیقت اس لیے ہوتا ہے، بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد پہلا یہ کہ سب سے پہلے عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے سلسلہ نبوت اور رسالت ختم کر دیا.
لیکن فیضان نبوت جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نائبین کے توسل سے ہے جو ہر زور میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس میں دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ساری دنیا پر یہ بات بھی ظاہر ہو جائے کہ جس طرح سارے کے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی ہے، اس سے بڑھ کر ایک بات یہ بھی ہے کہ رب العالمین جل وعلا اپنی قدرت کے اظہار کے لیے عوام میں ہی ایسے لوگوں کو ترقی دیتا ہے اپنے قرب کے لیے کہ جو رب العالمین جل وعلا کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں بہت قریب ہوتے ہیں۔ صحیح، اس قرب کی نشاندہی کے لیے رب العالمین جل وعلا ان کے ہاتھوں سے ان کی ذات سے ایسے امور صادر کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ جو ساری مخلوق کے لیے اس بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہیں وہ قرب حاصل نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ اب اس کرامت کی بھی بے شمار صورتیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے یہ بات ظاہر کی ابھی کہ نبی کا جو معجزہ ہے وہ نبی کی کرامت کا اصل بنیاد وہ ہوتی ہے، ولی کی کرامت، ولی سے جو کرامت ظاہر ہوگی وہ نبی کے معجزہ کا عکس ہے۔ اس پر ہمارے پاس بہت سارے ادلہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں جس میں یہ بات ظاہر ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی موجودگی میں بھی کرامتوں کا ظہور کروایا ہے اولیاء سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، خلفائے اربعہ اور ان کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں کچھ کنکر لیے اور ان کو ایسے سامنے کیا تو ان سے تسبیح کی آواز آنا شروع ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین نے سنا اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکر دیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح کی آواز آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیے تو ان سے بھی تسبیح کی آواز آئی، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب کے ہاتھوں میں تسبیح کی آواز آتی رہی۔ لیکن ساتھ ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں میں جب وہ کنکر آئے تو تسبیح کی آواز نہ آئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری خدمات اسلام کے لیے وہ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں؟ کیا رب العالمین جل وعلا نے میری خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا ابو ذر تمہاری خدمات بھی قابل قبول ہیں، تمہارا ایمان بھی قابل قبول ہے، لیکن جو قرب میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ ان جیسا کسی اور کو نہیں ملا۔ ٹھیک۔ اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ظاہر یعنی تسبیحات معجزہ کے ظہور کے فوراً بعد سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اس کرامت کا ظاہر ہونا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی کرامت حضور کے معجزہ کے تابع ہے۔ اور دوسری بات یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بطور ولایت کے ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے اور اس مقام کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں اسپیسیفک سمجھنا اور سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں ناظرین کو۔ ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، مومن ہے، ایک شخص ہے صوفی ہے، ایک شخص ہے دین کا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں اور اپنی بات پہنچا رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو اپنی کرامت کا ظہور کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ جو کرنا پڑ جاتا ہے وہ کیوں کرنا پڑ جاتا ہے یہ ہے، بالکل یہ بتائیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ولی کو کرامت چھپانے کا حکم، لیکن وہ ظاہر کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بسا اوقات سامنے بیٹھا شخص جو ہے وہ اس کی کرامت پر یا اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا ہوتا جو اس کے ایمان کی درستگی کے لیے ولی کر رہا ہے، یعنی اس لیے اصلاح قلب کے لیے، اس کے اصلاح احوال کے لیے جو ولی اس کو سکھانا چاہ رہا ہے یہ اس پر یقین نہ کرے۔ مثال کے طور پہ بندہ سامنے بیٹھا کافر ہے یا مومن تو ہے لیکن اپنے اعمال میں بارگاہ الہی کے احکام اور احکام شریعت کی پابندی نہیں کرتا، تو ولی اس کے اصلاح قلب اور اصلاح احوال کے لیے جس وقت اس کو بات کرے اور اس کو یقین نہ آئے تو پھر اس پر اس کے سامنے کرامت کا اظہار کرتا ہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے جس طرح یہ خلاف عقل کام اس کے ہاتھ پر صادر ہوا اور سچا ہے، اسی طرح اس کے اصلاح احوال اور اصلاح قلب کے لیے جو یہ بات کر رہا ہے وہ یہ بات بھی سچی کر رہا ہے، لہٰذا اس کو ماننا پڑے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کی بارگاہ میں بات سمجھانے سے نہیں آ رہا، لہٰذا کرامات کا ظہور کرنا پڑے گا یا کرامت کا ظہور کرنا پڑے گا تاکہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ بات جو ہو رہی ہے وہ میری نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، بلکہ ہم سب مل کے چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اور آئیے انتہائی ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کی جانب ناظرین. اور ظاہر ہے اس وقت آپ جہاں جہاں تشریف فرما ہیں آپ ضرور سننا چاہیں گے کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مقام عطا کیا اور کیسے کیسے کرامات کا ظہور ان سے ہوتا ہے، کیونکہ تواتر سے آپ کے ساتھ ہی معاملات ہیں ناظرین. سب سے زیادہ کرامات اگر کسی سے ظہور پذیر ہوئی ہیں تو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولیاء کرام میں. لیکن ایک بات ناظرین جو میں ابھی بیٹھ کے سوچ رہا تھا وہ کیا ہے، وہ ذرا سا میں تھوڑا سا چاہوں گا علماء اس پہ کلام کریں کہ ایک مقام تو یہ ہے اور ایک مقام یہ ہے کہ یہ بھی کرامت نہیں ہے ناظرین، تو اور کیا ہے کہ آپ استقامت کے پہاڑ تھے. یعنی آپ شریعت کے اتنے سخت پابند تھے کہ کوئی آپ کے پائے استقلال میں ذرا بھی جو ہے وہ نہ یوں سمجھ لیجیے اس کو متزلزل کر سکتا تھا نہ اس کو ہلا سکتا تھا. نہیں، آپ مستقل شریعت کے اوپر کھڑے رہتے تھے اور سختی سے اس کی پابندی کرتے تھے. تو مجھے وہ خیال آیا کہ صاحب یہ جو بنیادی طور پر کرامات کی بات ہو رہی ہے، استقامت جو ہے وہ کرامات سے بڑھ کے ہو جاتی ہے جب حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں متشکل ہو جاتی ہے. بلکہ مجھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ یاد آ گیا. ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور بیعت کرنا چاہتا تھا، بہت عرصے تک آپ کی خدمت میں رہا اور بیعت کیے بغیر جب وہ جانے لگا تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تو بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، اب جاتا کیوں ہے بغیر بیعت کیے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ تو رہا، بہت دن میں نے آپ کو جج کیا، دیکھا، آپ پہ نظر رکھی، لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو کیا کمال بات نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ تو نے ان 40 دنوں میں کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے مجھے دیکھا نہیں دیکھا. تو اگر نہیں دیکھا تو اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے. اس پہ بھی ناظرین کلام کریں گے. جمی صاحب، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر کے ساتھ کرامات ظہور پذیر ہوئی. بلکہ میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا تھا کہ جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام میں سراپا معجزہ ہیں، اسی طرح سے حضور غوث العظم اولیاء میں سراپا کرامات ہیں. آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، میں تو یہ کہتا ہوں غوث العظم جو ہے وہ سراپا کرامات ہیں، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں. کیا فرمائیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں. میں ذرا پچھلا سوال ایک آپ نے بہت چونکہ اچھا سوال کیا تھا، اولیاء کرامات کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ بڑا خوبصورت جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء روحانی طبیب ہوتے ہیں. جس طرح ایک طبیب کو مریض کا کہاں آپریشن کرنا ہے، کہاں دوائی دینی ہے اور کہاں احتیاطیں بتانی ہیں، اسی طرح اولیاء جن مواقع پر کرامت ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ایک بندے کو کفر سے ایمان کی طرف یا گناہ سے نیکی کی طرف لایا جائے تو وہاں وہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بڑے مظاہر دکھاتا ہے. تو ان مظاہر میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو سراپا کرامت بنایا تھا. اس میں اصل میں دیکھنے والی بات ہے اولیاء بنیادی طور پر کرنے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین اسلام بھیجا ہے اس کے بارے میں صرف دعا نہیں، اے اللہ ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما. اولیاء یہ منظر دکھانے آتے ہیں. واہ 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 واہ. یعنی اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے ایک بندہ پہلی بات یہ فیل کرتے کہ اس بندے کو دنیا کی تمام بھلائیاں حاصل ہیں اور اس بندے کو آخرت کی بھی تمام بھلائیاں حاصل ہیں. کیا بات. یہ بندہ جس اطمینان اور اعتماد سے بیٹھا ہے یہ دوزخ کے عذاب سے نجات کی سرٹیفکیٹ اتباع نبوی کی بنیاد پر بھی لے کر بیٹھا ہے. ٹھیک، یہ تو کرامت کا ان کا ایک جسدی اظہار ہے. یعنی ان کو پہلی نظر جب پڑتی ہے تو بندے پر جو روب، جو ایک وقار اور جو ایک صداقت نمایاں ہوتی ہے یہ ولی کے چہرے کے تاثر کی پہلی کرامت ہے. اس لیے حضور غوث پاک کے بارے میں سب نے لکھے سوان نگانے، جس نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا اس پر جلال الہی کا ایک رنگ نظر آیا، اس کو روب لگتا تھا کہ آپ اتنے باروب ہیں. اس کے بعد جب آپ کا واز سنتا، آپ کی باتیں سنتا تو ایسے لگتا تھا کہ یار اس بندے نے تو الستو بربکم قالوا بلا کے ساز چھیڑ دیے ہیں. کیا بات ہے، یار یہ بندہ کس جگہ کا ہے؟ یہ قرآن ہی پڑھتا ہے، یہ حدیث پڑھتا ہے، لیکن میں جو اللہ کا بندہ جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں، جس عبادت و عرفان کے لیے میری تخلیق ہوئی ہے، یہ میری وہ تار جوڑتا ہے کہ اے دنیا میں رہنے والے انسان، اگر تو کافر ہے تو ایمان لے کر وہ وعدہ الہی کو یاد کر. اگر تو مسلمان ہے اور امت محمدیہ کا فرد ہے تو اتباع نبوی اور اطاعت نبوی کا یہ جو قلادہ ہے یہ اپنی گردن میں ڈال اور حقیقی معنی میں صحیح متقی مسلمان بن جا. تو یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مانوی کرامات، حصی کرامات، مانوی کرامات بھی بڑی تھی. تو
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے تھوڑا عرصہ پہلے گزرے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصوف تھا جس کی طرف اولیاء آئے اور محققین آئے، بنیادی وجہ یہ تصوف دین کا مغز ہے، ٹھیک، یہ دین کی روح ہے، یہ ایسی روح لے کر بیٹھے اپنے وجودوں میں، باتوں میں، تاثر میں، کہ جو بندہ ان کے قریب ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں انقلاب پیدا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل تو ان کی سب سے بڑی کرامت تو یہ ہوتی ہے، یہ جس زمانے میں بھی ہے، اور حضور غوث پاک کا زمانہ یاد کریں، یہ زوال امت کے واضح اسباب پیدا ہو چکے تھے، اور کفر و شرک تو ضرور تھا، لیکن گمراہی اور اس کے علاوہ انتشار اور ایک اندھیرا تھا، اور ظاہر داری کا ایسا غلبہ تھا کہ چھلکا نظر آتا تھا، اندر مغز موجود نہیں تھا، تو آپ نے چھلکے اور مغز کو اکٹھا کر کے دکھایا، یعنی محی الدین بات وہی ہے، دین کو زندہ کرنے والا ابن تیمیہ نے جو بات کہی، بالکل ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب اب یہ بتائیے، اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ بھی گفتگو فرمائیں کہ حضور غوث الاعظم کی کرامات میں، یعنی ظاہر ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی اور پھر آپ کے پردہ فرمانے تک، ویسے تو کئی کرامات کا آپ نے ظہور خود بھی فرمایا، لیکن اگر ویسے دیکھیں تو میں ایک بات جو کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ جو استقامت کے پہاڑ بن کر حضور غوث الاعظم کھڑے رہے اور جس طرح سے آپ نے شریعت کی پابندی کی ہے، اٹ سیلف یہ خود ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ محترم، یہ آپ غور فرمائیے، قرآن مجید نے جہاں پر اپنی دوستی کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے دوستوں کی شان بیان کی ہے، دو آیات مبارکہ کے اجزاء میں پڑھنے لگا ہوں۔ ایک جگہ پہ فرمایا اللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا ولی ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو صرف متقی لوگ ہی ہیں۔ جس بات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، آپ غور کیجئے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جو بہت بڑی کرامت جس کا ظہور 40 ڈاکوؤں کی توبہ سے ہوتا ہے، وہ اس کا آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ ایک سچائی ہے، ایک والدہ سے کیا ہوا عہد ہے جس کی پاسداری ہے، اور وہ سفر ہے کس چیز کا؟ نہ تو کسی سیاسی غرض سے ہے، نہ دنیاوی غرض سے ہے، نہ کوئی سامان تجارت کے حصول کے لیے ہے، وہ علم دین کے حصول کا ایک سفر ہے۔ اب یہ تو کون ہمارے سامنے نظر آتی ہے؟ ایک طرف سچائی کی طاقت ہے، دوسری طرف والدہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری ہے، اور تیسری طرف علم دین کا حصول ہے۔ اب یہ ساری چیزیں مل جائیں، ماں باپ کی اطاعت بھی ہو اور سچ کا ساتھ بھی ہو، اور انسان دین کے حصول کے راستے پہ بھی چلے، تو پھر اس سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کیجئے کہ شریعت پر استقامت اس سے بڑی اور کرامت ہو ہی کیا سکتی ہے کہ آپ نے اتنا طویل عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے، اور سارے کا سارا شریعت مصطفی کی پاسداری میں گزارا۔ جناب آپ کے والد گرامی کی جو کرامت مشہور ہے، اس کو لوگ بیان تو کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایک سیب کھایا اور اس کی معافی مانگنے کے لیے آپ نے باغبانی بھی فرمائی، لیکن اس چیز پر غور نہیں کرتے لوگ اکثر احباب۔ میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خوراک ہے، یہ انسان کے جسم میں جانے کے بعد جزو بدن بنتی ہے، اور اسی سے انسان کا خون پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہی انسان کی تخلیق میں آگے کام کرتا ہے۔ تو اگر ماں باپ کا لقمہ حلال کھایا ہوگا تو پھر آگے اولاد کے اندر بھی وہ تقوی اور نیکی کے اثرات نمایاں ہوں گے۔ آج ہم کرامات تو بڑی شان سے بیان کرتے ہیں، یقیناً کرنی بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ولی کو یہ کرامت کا درجہ ملتا کیسے، بیچ کہاں ڈلا اور کیسا ڈلا؟ جی، ان اولیاؤہ الا المتقون، جو تقوی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات طیبات سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ جو مسافر ہے اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتا ہے، یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، اس کی پرورش مال حرام سے ہوئی ہے، فأنا یستجاب لذلک، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ جتنی بھی کرامات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوئی ہیں، اس کے پیچھے تقوی، طہارت اور دنیا سے بے رغبتی کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ جتنا عرصہ آپ برج اجمی میں آپ نے 11 سال قیام فرمایا، اور جتنا عرصہ آپ نے بغداد شریف میں رہ کر حصول علم کے لیے سفر فرمایا، آپ خود فرماتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے میں چلا جاتا اور جو وہاں پہ ساگ پات اگا ہوتا وہ تھوڑا سا کھا کر گزارا کر لیتا، فاقوں پہ فاقے کاٹ۔ کتنا طویل عرصہ آپ نے گزارا اس میں، کتنا طویل عرصہ، یہ مجاہدات، یہ ریاضت جو ہے کتنے طویل عرصے کی۔ اس میں ایک بات اور ذرا وضاحت کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو وہ کرامات ہیں جن کا ظہور ظاہر ہے، آپ میں نے کہا نا کہ آمد سے پہلے، پھر آپ جب تشریف آوری ہو رہی ہے، وہ سارا آپ کے ولادت کا سلسلہ، وہ ایک طویل معاملہ ہے۔ ایک کرامت وہ ہے کہ جہاں 70 ہزار کا مجمع بیٹھا ہے اور آپ صرف نگاہ ڈالتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کے مل جاتے ہیں، یعنی عالم یہ کہ کئی کے جنازے اٹھتے ہیں
لوگ اپنے ذہنی طور پہ فکری طور پہ تبدیل ہو جاتے ہیں, غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں, وہ جو کیفیت ہے وہ بالکل ایک دوسری نظر آتی ہے. محترم, وہ ایسی بات ہے کہ آج ہم لوگ اپنی گفتار پہ, اپنے زور بیان پہ, اپنی معلومات کی وسعت پہ, ان چیزوں پہ فخر کرتے ہیں. اور جیسا کہ کسی نے کہا تھا کہ آج کل جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ اپنی بات منواتے ہیں, جبکہ اللہ کا ولی اپنی ذات منواتا ہے. چونکہ انہوں نے اپنا سارا وجود ذات الہی میں فنا کر دیا ہے, اس کی رضا میں. اب ان کے منہ سے نکلا ہوا عام سادہ سا جملہ بھی جو ہے وہ بھی وہ رنگ دکھاتا ہے, بلکہ جملہ تو بات کی بات ہے. جیسے محترم جامی صاحب فرما رہے تھے, ان کا فقط دیدار ہی ایک ایسا سرمایہ حیات ہوتا ہے, ایک آب حیات ہوتا ہے کہ جو ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے. حدیث پاک میں نشانی بیان کی گئی, الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, جب ان کا دیدار کیا جاتا ہے تو رب یاد آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سراپا اپنی طاقتوں کا, تصرفات کا ایک مظہر بنا دیتا ہے. ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا, ان کی محفل میں آنا جانا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی برکات سے ایک دنیا فیضیاب ہوتی رہتی ہے. ٹھیک, اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا صحیح صاحب, بڑی کلیئر بات ہو گئی کہ اس میں عقل کا دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی کرامتوں کو ظہور کسی بھی ولی سے, کسی بھی صوفی سے ہوتا ہے, اس میں اگر آپ عقل کو داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سوائے مار کے اور کچھ نہیں کھائیں گے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اگر ولی کا اتنا اختیار ہے اور ولی اتنا سب کچھ کر سکتا ہے کرامات کے ذریعے, تو کیا یہ بات کہنے والے کسی حد تک درست کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں, کہ پھر یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نظام قدرت کو یا اس کے انتظام کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. ایک چیز تو اس کے شروع میں یہ یاد کر لیں کہ مطلقاً جو کرامت کا منکر ہے اس کے بارے میں ہمارے ائمہ اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ بندہ گمراہ ہے. آپ نے بہترین بات کر دی کہ جو بندہ کرامت کو عقل پر جانچنے کی کوشش کرے گا در حقیقت وہی گمراہی کی طرف جائے. اس لیے کہ قرآن عزیز کی آیات سے ثابت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت, اگر یہ اعتراض ولی کی کرامت پر ہو سکتا ہے تو پھر جو نبی کا معجزہ ہے جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوتا ہے, تو کیا اس پر بھی کہا جائے گا کہ وہ بھی معاذ اللہ رب العالمین کی قدرت پر ہاتھ ڈالنے والی بات ہے؟ ایسا نہیں. یہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, بلکہ اس کی قدرت کو ظاہر کیا جاتا ہے. رب تعالیٰ جل وعلا خود اپنی قدرت کا اظہار انبیاء سے معجزہ کی صورت میں اور اولیاء سے کرامت کی صورت میں ظاہر فرماتا ہے. ٹھیک, اب اس پر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ضرور عرض کرنا چاہوں گا جناب. وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں معمول ہے کہ آپ خواتر پر کلام فرماتے ہیں. خواتر پر کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حاضرین میں سے جو بندہ جو سوچ رہا ہوتا ہے, دل میں جو بات آتی ہے, آپ اس پر کلام فرماتے ہیں, اور نہ صرف کلام کرتے ہیں بلکہ اس کو جواب بھی دیتے ہیں. واہ, یہ لکھا ایک شخص نے ہمارے ائمہ کرام میں سے کہ ابو محمد ابن خشاب النحوی یہ حاضر ہوئے, جنہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بہت زیادہ سن رکھا تھا. تو ملنے کے لیے آئے کہ آپ فقہ پر کلام کرتے ہیں, آپ حدیث پر کلام کرتے ہیں, آپ علوم پر کلام کرتے ہیں, سبق پڑھاتے ہیں, دروس ہوتے ہیں آپ کے, تو چلو میں بھی آپ کی مجلس میں جاتا ہوں, صحبت اختیار کرتا ہوں. جب یہ حاضر ہوئے تو بیٹھے, چونکہ ان کا اپنا شغف تھا علم فقہ کے ساتھ, علم نحو کے ساتھ, تو وہاں بیٹھے ہوئے درس کے اندر پورے درس کے دورانیے میں کہیں بھی علم نحو کے متعلق بات نہیں ہوئی, تو دل میں سوچتے ہیں کہ آج کا دن تو ضائع ہو گیا, آج کام کی بات کوئی نہیں ملی. اپنا ذوق تھا علم نحو کی طرف, وہ بات کوئی نہ ہوئی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں, اے بندہ خدا, کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر علم نحو کو ترجیح دیتے ہو؟ میں تمہیں رب العالمین جل وعلا کی یاد دلا رہا ہوں اور تم علم نحو کی کسی نقطے کی طرف غور کر رہے ہو. اور فوراً کے بعد ارشاد فرمایا آیا کرو, مسلسل آیا کرو, ہمارے ساتھ رہو. اگر ہمارے ساتھ رہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح اپنے زمانے میں امام سیبویہ جیسا کوئی نحوی موجود نہیں تھا, اگر تم ہماری صحبت اختیار کرو تو علم نحو میں اس زمانے میں تم امام سیبویہ جیسا امام ہو جاؤ گے. ہماری صحبت اختیار کرو. پھر اسی طرح ایک شخص یہاں بیٹھا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں آج شمار کروں گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کتنے لوگ آتے ہیں, تائب ہوتے ہیں, کتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, کفر چھوڑتے ہیں, میں گنوں گا. وہ دھاگا ایک لیا اور لے کر گرہ لگانی شروع کی. ایک بندہ مسلمان ہوا, ایک گرہ لگا دی, پھر لگائی, کرتے جب کافی گرہیں لگا چکے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں, فرمایا ہم بندہ خدا گریں کھول رہے ہیں لوگوں کی اور تم گریں لگاتے جا رہے ہو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک شخص آیا صرف یہ جانچنے کے لیے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعارف نہیں تھا, تو وہ آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ خواتر پر کلام کرتے ہیں, یہ بھی سن رکھا تھا. بیٹھا تو آپ نے جیسے ہی مجلس شروع ہوئی تو ابتدائی گفتگو میں فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ, فرمایا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالح کا تھا, ہم سے پہلے ائمہ کا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تھا. وہ بندہ کہتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ اتفاقی بات, آپ نے اتفاقیہ یہ جملہ کہہ دیا ہے جو بات میں سوچ کر آیا تھا, لیکن فوراً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ, ہمارا اعتقاد وہی ہے جو سلف صالح کا تھا اور صحابہ کا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے چونکہ واز ہو رہا ہے, دوران واز کی یہ عادت ہے وہ چہرہ ادھر ادھر کر لیتے ہیں, تو اس لیے ہوا ہوگا. جب دوسری مرتبہ ہو چکا یہ میں نے انکار کیا
تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً میری جانب متوجہ ہو کر فرماتے ہیں بندہ خدا تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر یقین نہ آئے کہ ہم خواتین پر کلام کرتے ہیں، جاؤ اپنے گھر جا کر دیکھو تمہارے والد جو عرصہ دراز سے گم شدہ تھے، مفقود الحال تھے، وہ واپس آ گئے۔ ٹھیک، اچھا اب اس میں ایک بات جامی صاحب آپ ہی بتائیے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے جس کسی نے آپ کو پکارا یہ بھی کرامتوں کو ظہور ہوا کہ آپ اس کی مدد کو پہنچے، مریدین کی مدد کو پہنچنا اور اس وقت بھی لوگوں کی مدد کرنا، اور وہی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ لوگوں کی دل جوئی کرنا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ابھی بات کرتے کرتے کہ وہ ایک خادم نے آپ کو افطار کے لیے بلوایا، آپ نے اس کو ہاں فرمایا کہ میں آؤں گا، دوسرے نے گزارش کی آپ نے اس کو ہاں فرمایا، تیسرے نے گزارش کی آپ نے ہاں فرمایا، یہاں تک کہ سب کو آپ نے ہاں فرمایا۔ اب لوگ متعجب تھے کہ ہوگا کیا، یعنی ایک ہی وقت میں 40 گھروں میں 40 جگہوں پر افطار کے لیے موجود ہیں، کسی نے پکارا وہاں موجود ہیں۔ تو یہ جو کرامات ہیں یہ بنیادی طور پہ کیا ہیں؟ وہ خوبصورت جملہ فرمایا بھئی، کرامات بنیادی طور پر یہ معجزات قدرت الہیہ کا اظہار ہیں، یہ قدرت الہیہ کے اینٹی نہیں ہے، صحیح، یہ اظہار کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کا نظام قدرت چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات تو جو اولیاء حیات ہوتے ہیں ان کو یہ شرف دیتا ہے کہ ان سے کرامات کا ظہور ہو، ٹھیک، لیکن قدرت الہیہ میں جب یہ بات طے پئی کچھ اجساد ایسے بھی ہوں جو اگرچہ عالم برزخ کی زندگی گزار رہے ہوں اور ان کا تصرف بھی چلتا رہے، تو اس میں سب سے بڑی جو قدرت الہیہ کا اظہار ہے وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی ہے، جو عالم برزخ میں وہاں توجہ کے زور پر اور آپ جہاں بھی تشریف لانا کہ آپ کے اختیار میں آپ مدد فرماتے ہیں، پھر آپ کی وساطت سے جن اور دیگر ذرائع میں ہے، اور ان میں حضور غوث پاک کا نام بھی بہت نمایاں ہے کہ بلکہ آپ کے بارے میں اولیاء نے تو یہ لکھا کہ آپ جس طرح اپنی زندگی میں تصرف فرماتے تھے آپ عالم برزخ میں بھی اسی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور مرید کو آپ اکیلا نہیں چھوڑتے؟ ہاں، مرید کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ لیں جتنا زیادہ قرب الہی ہوگا نا اتنا زیادہ وہ مظہر بنے گا۔ جس طرح آپ قدرت الہی پر کوئی پیمانہ نہیں لگا سکتے، اسی طرح ولی کی کرامت پر بھی آپ پیمانہ فٹ نہیں کر سکتے۔ یہ داتا صاحب نے جملے لکھے ہیں کہ جن لوگوں نے ولی کی کرامتوں کی ایک سطح متعین کرنے کی کوشش کی وہ قدرت الہیہ کو ناپ سکتے ہیں۔ جب قدرت الہیہ نہیں ناپی جا سکتی تو اس کے اظہار کی جگہ کو آپ کیسے ناپ لیں گے؟ بس اب مختصراً بٹ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس پہ کامنٹ فرما دیجیے۔ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو حضور غوث پاک نے خود فرمایا قصیدہ غوثیہ میں کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ یہ تمام مریدین کے لیے، متعلقین، محبین اور آپ سے عقیدت رکھنے والے تمام احباب کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ حضور غوث پاک نے مقام قطبیت کس راستے پہ چل کے پایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم دین حاصل کیا اور اس کی برکت سے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، اور اس پر استقامت سے کھڑے رہے، استقامت سے کھڑے رہے، اس کی تبلیغ فرماتے رہے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ آپ سے پیار کا دعویٰ کرنے والے حصول علم دین کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کریں، اپنی اولادوں کو بھی وقف کریں۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر حضور غوث پاک یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کہاں گئی؟ یہ ابھی جو سوال آپ فرما رہے تھے، میں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقت دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ اللہ نے جب طاقت دی تو وہ خود غیر مختار ہو گیا، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہ رہی، طاقت نہ رہی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ولیوں کی طاقت کو مانا جائے تو اس سے اللہ کی توحید پر نعوذ باللہ زد آتی ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ کہ دیکھو اللہ کے جتنے بھی ولی ہوتے ہیں یہ اس کی قدرت کے مظہر ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کی توحید اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جس کی قدرت کے نائبین اپنی ان طاقتوں کو دکھاتے ہیں اس رب کی اپنی طاقتوں کا عالم۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور بات یہ ہے کہ وہ آخری میں ایک جملہ آپ ہی سے فیض حاصل کرتے ہوئے کہ ظاہر اللہ کی طاقت اس کی ذاتی طاقت ہے اور جو بندے کی طاقت ہے وہ عطائی طاقت ہے۔ ناظرین کرام آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور نظر بد سے حفاظت کے حوالے سے آج آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی بچے یا بڑے کو کسی کی نظر لگ جائے تو سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 کو 11 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک متاثرہ شخص پر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اپنے نفس کو دنیا سے، روح کو تعلقات آخرت سے، اور اپنے قلب کو ارادوں سے، اور اپنے سر کو موجودات سے علیحدہ کر لینا ہمت ہے۔ اگر آپ اس پروگرام کے حوالے سے مزید کو سمجھنا چاہتے ہیں یا آج کے موضوع سے تو روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک